اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں السلام علیکم، میں ہوں عبدالحکیم چانڈیو ایڈوکیٹ۔ آج سے آپ سے مخاطب ہوں 9 اپریل کے واقعے کے متعلق اور یہاں کی پاکستان کی مستقل بنیادوں پر آرمی کا رول اور پاکستان آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو یہاں پہ راج رہا ہے اس کے متعلق چند حقائق آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ ساتھیوں، جنرل یحییٰ نے پہلے تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں 4 مرتبہ مارشاء اللہ لگ چکا ہے۔ ایوب کی مارشاء اللہ، یحییٰ کی مارشاء اللہ، ضیاء اللہ کی مارشاء اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل پرویز مشرف کی مارشاء اللہ۔ جنرل یحییٰ نے منتخب وزیر اعظم، جس کو 162 سیٹیں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب کو ملی، یحییٰ نے اس کو اقتدار نہیں دیا اور 81 سیٹ رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ یحییٰ کے جانے کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو 5 سال کے لیے عوام نے منتخب کیا تھا، لیکن 4 سال سے بھی کم مدت کے لیے اس کو اقتدار میں رہنے کے لیے ماحول سازگار بنا دیا گیا۔ لیکن جب 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، 1 مہینہ اور 9 دن کم تھے 4 سال سے، تو ضیاء الحق نے 5 جولائی 77 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا، مارشاء اللہ لگایا اور کہا کہ 90 دن میں میں الیکشن کراؤں گا۔ لیکن 11 سال تک وہ پاکستان میں صدر کی حیثیت میں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت میں پاکستان پر حکومت کرتا رہا۔ 85 میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ضیاء الحق نے کرائے۔ مرحوم محمد خان جو نے جو وزیر اعظم منتخب ہو کر آئے، لیکن پھر اس کی حکومت کو پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے اس کی گورنمنٹ کو برطرف کیا۔ دوبارہ ایک الیکٹڈ ایماندار پروکار شخصیت محمد خان جو نے جو کی گورنمنٹ کو برطرف کرنے والا جنرل ضیاء الحق تھا۔ جنرل ضیاء الحق خود بھی 17 اگست 88 کو خدا کی طرف چلا گیا۔ نہ اس کا میت ملا، نہ اس کو غسل ملا، نہ اس کو کی قبر ایسے مصنوعی بنیادوں پر بنا دی گئی۔ قدرت نے ان سے انتقام لے لیا۔ پھر جنرل پرویز مشرف نے الیکٹڈ وزیر اعظم نواز شریف کی گورنمنٹ کو اکتوبر 99 کو برطرف کیا، اور اس کے بعد جب 2018 میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پاکستان کے وزیر اعظم بن کر آئے، 22 کروڑ عوام کا 22واں وزیر اعظم اور 22 سالہ جدوجہد کرنے کے بعد جب اس کو اقتدار ملا تو اس کی گورنمنٹ کو برطرف کرنے والا بھی
جنرل قمر جاوید باجوہ تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ سارے جو سویلین وزیر اعظم آئے ان کی حکومت کو ختم کرنے میں پاکستان ملٹری کا کردار رہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستان فقط فوج کا ملک ہے، یہ پاکستان آرمی کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے۔ اس لیے ان کی فوجی فاؤنڈیشن، ان کے اپنے اسکول، ان کے فوجی فرٹیلائزر، ان کی ریئل اسٹیٹ کا بڑا کاروبار، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، اربوں خربوں روپے آرمی کے پاس پیسے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ پاکستان گورنمنٹ سے وہ تنخواہ لے سکیں یا تنخواہ لیں۔ تنخواہ کے بغیر بھی جو ان کے کاروبار چل رہے ہیں وہاں سے وہ اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں۔ جن لوگوں کو آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی مرضی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو قبول کریں یا جب بھی چاہیں آپ کی گورنمنٹ کو برطرف کر لیں۔ یہ سارا ہندوستان سے کاروبار مت کرو، یہ آرمی کی پالیسی۔ ایران سے تیل کم قیمت میں 135 روپے میں ملتا ہے، وہ بھی مت لو، یہ آرمی کی پالیسی۔ وہ ساری چیزیں جو ہندوستان سے دبئی جاتی ہیں، دبئی سے پھر پاکستان آتی ہیں، ان پر ٹیکس پہ ٹیکس لگا کر یہاں پہ پاکستان میں پہنچتی ہیں۔ وہ سیم چیزیں ہم خریدتے ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹ ہندوستان سے کاروبار کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن پاکستان کی آرمی یہ کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ ان کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ وہ نہیں کہتے کہ ہماری دفاعی بجٹ میں کوئی کمی آ سکے۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا ہندوستان ملک جو ہے وہ دشمن ہے، اس لیے ہم ان سے کاروبار نہیں کر سکتے۔ ایران کے ساتھ ہندوستان کا کاروبار ہے اور ہندوستان امریکہ کا یار ہے۔ امریکہ کو تو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ایران کو منع کرے کہ آپ ہندوستان سے کاروبار کیوں کر رہے ہیں۔ ایران تو ویسے ہی دشمن ہے امریکہ کا، لیکن ہندوستان کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایران کے ساتھ کاروبار مت کریں۔ ایران سے جتنی چیزیں ہمیں سستی قیمت میں ملیں گی، ہم اپنے لوگوں کو اچھی قیمت میں ہر چیز فراہم کر سکیں گے، لیکن ہمارے اوپر یہ آرمی کی پالیسیز، امریکہ کی پالیسیز، لیکن امریکہ کی پالیسیز کا اثر بھی اتنا نہیں ہے جتنا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اثر ہے۔ جب تک ان کی فوجی فاؤنڈیشن ختم نہیں ہوگی، فوجی فرٹیلائزر کمپنیز ختم نہیں ہوگی، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ختم نہیں ہوگا، ان کے اسکول بند نہیں ہوں گے، تب تک یہ امیر ہوں گے۔ جو امیر ہوں گے تو ہماری ملک کی تقدیر ایسے ہی تباہ ہوتی رہے گی جیسے آج ہے۔ مہربانی۔